بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اشرف علی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ان کی خصوصیت میں آپ کو بتاتا ہوں اور علماء کرام اس پر سوچیں۔ ان کی اعلیٰ خصوصیت یہ ہے، ان کے ابو جی کی بھی اور ان کی بھی، کہ انہیں اتفاق رکھا۔ انہوں نے حضرات علماء کرام کو اکٹھا رکھا۔ یہ جو اختلاف ہے نا، وہ اور یہ سمجھ گئے، سب کو اکٹھا رکھا، جمعیت کو بھی ساتھ رکھا، صحابہ کی شان والوں کو بھی ساتھ رکھا، اور ناظم شیخ الحدیث اور مفتی، وہ جس حوالے سے وہ مشہور ہے، تو ان کو تو ایسا نہیں رکھا، یعنی ایسا کھلا ذہن اور ایسی کھلی سوچ اور اتنا دماغ، سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے۔ اور تحریکات کا مرکز، جو بھی تحریک ہوگی وہاں سے نکلے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ سارے علماء ایسے بن جائیں، سارے ہمارے علماء کرام، چاہے وہ توحید و سنت کے حوالے سے کام کرتے ہیں اشاعت، چاہے حدیث کے حوالے سے کام کرتے ہیں اہل حدیث، چاہے دیوبند ہیں، چاہے وہ کسی بھی ختم نبوت والے، صحابہ کی شان کی حفاظت کرنے والے ہمارے بزرگ ہیں، یہ یکجان رہیں، اسے کے ساتھ تعاون کریں۔ کیا انہوں نے یہ کبھی کیا ہے کہ یہ حیاتی اور یہ مماتی؟ مجھے اس پر ایک قصہ یاد آ گیا۔ حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب، ہمارے سروں کے تاج، عظیم ولی اور بزرگ، جامعہ اسلامیہ کے بزرگ، شیخ الحدیث، وہ مجھ سے امام مانگتے تھے۔ آپ کے پاس تخصص کے لڑکے ہوتے ہیں تو امام چاہیے، تو میں حضرت یہ امام ہے، قرات بھی اچھی ہے، حافظ بھی ہے، تکڑا عالم عبارت پڑھ سکتا ہے، ان کو وہ بھیجتے تھے مختلف مسجدوں میں۔ ان کے دفتر میں افراد بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے آدمی مانگا، میں نے کہا یہ آدمی ہے، تو حضرت قاری سعید الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے؟ تو وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا، تو اس نے کہا جی یہ حیاتی ہے۔ تو قاری سعید الرحمان صاحب نے فرمایا حیاتی نہیں چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا آپ کو مماتی چاہیے؟ کہہ رہے مماتی بھی نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا جی حضرت کیا کریں؟ کہہ رہے بھئی اللہ کے بندے، مسجد خالی ہے، فجر کی نماز میں لوگ نہیں ہیں، حالات کتنے خراب ہیں، لوگ سود میں، فحاشی میں، بے حیائی میں مبتلا ہیں، امت کی حالت کو دیکھو۔ اور جناب یہ نہیں کہ یہ چیز غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، علمی گفتگو ہم نے اس پر کیے، علمی جگہوں پر ہم گفتگو کریں گے، کتابوں میں یہ گفتگو کریں گے، علمی حلقوں میں یہ گفتگو کریں گے، عوام کے سامنے سٹیج کے اوپر اور میڈیا پر ایسی گفتگو نہیں کریں گے جس سے نقصان ہو جائے۔ تو ان کی صفت، جو خاص صفت ہے، حضرت محترم جناب مولانا اشرف علی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً غالیتاً، یہ ان کی ایک خاص صفت ہے کہ مدرسے کو دونوں کا مرکز بنایا، نہ سب کا مرکز بنایا، نہیں تمام تحریکات کا مرکز بنایا۔ شیخ تقی کو بھی بلایا، مد ظلہ العالی، آمین 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 لا ارضى بواحدة حتى اضم الیہا الف آمین، ان کو بھی بلایا، بار بار بلایا۔ اور سیاست کے میدان کے شاہ سوار مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلایا اور بار بار بلایا، مفتی نظام الدین شامدی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا، تمام بزرگ، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لاتے تھے اور لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ان کی صفت ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو اے علماء کرام۔ یہ جو فروعی اختلافات ہے، اس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، علمی گفتگو کرو۔ میں نے کتابیں اس موضوع پر لکھی ہے، لیکن سٹیج میں نہیں بولتا ہوں، میڈیا پر نہیں بولتا ہوں۔ کتابیں لکھی ہے سب کے بارے میں نے اہل حدیث کے بارے میں 5 کتابیں لکھی ہیں میں نے۔ نماز نبوی دے دو یہ کتاب، کسی نے آج تک دے دو یہ کتاب، کہ مطلب یہ کہ نماز نبوی اہل حدیث رات کی مضبوط کتاب تھی، زبیلی زئی صاحب کی اور رحمہ اللہ اور ڈاکٹر شفیق صاحب کی، کس نے جواب لکھا؟ دیوبند نے الحمدللہ 2 جلدوں میں چھاپ لی، وہاں ایک مکتبہ ہے دیوبند میں، اس سے اجازت لے لی، ٹاپ کی کتاب ہے، اہل حدیث کی مسجدوں میں نماز پڑھاتا ہوں۔
اہل حدیث عالم آتا ہے میری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو کیوں آپ لوگ اختلافات کرتے ہیں؟ اختلاف رکھو، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ اختلاف لوگ اختلاف کے لیے پیدا کیے گئے، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ خلاف اور مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ موقف مضبوط رکھو، بیان کرو، اس کے دلائل دو۔ مقطع فکر اور فرد کا نام نہ لو، لڑائی جھگڑے مت کرو، یہ لڑائی جھگڑے کا ٹائم نہیں ہے۔ امت کو جوڑو، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے، امت کو جوڑنا ہے۔ جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے۔ شرک سے بچو، شرک اکبر اور بدعت سیئہ سے بچو، امت کو جوڑو، امت میں جوڑنے کا وہ پیدا کرو۔ سٹیج میں آپ اتفاقی بات کریں۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ مولانا اشرف علی صاحب کی اللہ مغفرت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن جو ہمارا ادارہ ہے، مضبوط مرکز تحریکات، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور حضرت کی جو خاص صفت تھی نا، خاص صفت تھی اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، جو لاکھوں میں ایک میں ہوتی ہے۔ میرے 7 مدارس ہے، 3000 طالب علم ہیں، 54 اساتذہ کرام ہے، ایک مدرسہ ہے، اس میں اکثر اشاعتی استاد ہیں، اور الحمدللہ سب نے سال لگا لیے ساتھ ہمارے، اور بس قرآن و حدیث دین، لوگوں کو دین پر لانا محنت کرتے ہیں۔ امت کو جوڑنے کا زمانہ ہے، توڑنے کا زمانہ نہیں۔ اختلاف کے باوجود محبت، الفت، اختلاف کے باوجود ایٹیکیٹس، اخلاقیات، یہ ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔